چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ پر اسرار رازوں میں سے ایک میں غوطہ لگا رہے ہیں، نیو اورلینز کا ایک زمین۔ اس بدنام زمانہ سیریل کلر نے 1900 کی دہائی کے اوائل میں شہر میں تباہی مچا دی، خوف پھیلایا۔ متوجہ آئیے دریافت کریں کہ اس ناقابل یقین کہانی میں موسیقی، ثقافت اور دہشت کیسے جڑی ہوئی ہے۔ یہ مئی 1918 ہے اور نیو اورلینز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ شہر جاز کی آوازوں، ہلچل سے بھری سڑکوں اور ایک متحرک تارکین وطن کمیونٹی، خاص طور پر اطالعامر کوہے کے ساتھ زندہ ہے۔ سال وحشیانہ قتل کا ایک سلسلہ شہر کو اس کے مرکز تک ہلا کر رکھ دے گا، جس سے رہائشیوں کو خوف اور بے یقینی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب کمیونٹی بانڈز مضبوط تھے، لیکن اچانک پڑوسی ان کے کندھوں پر نظر ڈال رہے تھے۔ ایکسمن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ مئی 1918 اور اکتوبر 1919 کے درمیان ایک زمین نے کم از کم 6 بار حملہ کیا، اطالوی خاندانوں کو نشانہ بنایا۔ وہ گھروں میں عام طور پر پچھلے دروازے سے داخل ہوتا اور اپنی بہیمانہ حرکتوں کے لیے سیدھے اس طرح کلہاڑی کا استعمال کرتا۔ متاثرین پر اکثر حملہ کیا جاتا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ تشدد کو مزید چونکا دینے والا بنا۔ جس چیز نے ان حملوں کو اور بھی سرد کر دیا وہ مقصد کی کمی تھی۔ وہاں ڈکیتی یا ذاتی جھگڑے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس نے کمیونٹی کو خطرے اور خوف کے احساس سے دوچار کر دیا۔ لوگ سوچنے لگے، اگلا کون ہوگا؟ ایک عجیب موڑ میں ایکسمن نے ایک مقامی اخبار کو ایک خط بھیجا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپنی آمد کے وقت جاز میوزک بجانے والے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ خط نے خوف و ہراس اور تجسس کو جنم دیا، جس سے عوام کی طرف سے غیر معمولی رد عمل سامنے آیا۔ جاز بینڈ شہر بھر کے گھروں میں رات گئے تک کھیلنے کے لیے بلایا گیا۔ اس منظر کا تصور کریں، خوفزدہ خاندانوں نے اچانک جاز پارٹیاں پھینکیں، اس امید پر کہ موسیقی ان کی حفاظت کرے گی۔ یہ اس بات کا ایک قابل ذکر مظاہرہ تھا کہ موسیقی شہر کی شناخت میں کتنی گہرائی سے بنی ہوئی ہے۔ خوف کے سامنے جھکنے کے بجائے انہوں نے اپنی ثقافت کو منانے کا انتخاب کیا۔ میڈیا کی شدید کاوریج اور کمیونٹی کے غم و غصے کے باوجود پولیس نے ایکس مین کو پکڑنے کے لیے جدوجہد کی۔ لیڈز ٹھنڈے پڑ گئے اور شہر میں خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ 1919 کے بعد اچانک قتل بند ہو گئے تھے۔ قاتل کی شناخت ایک معمہ بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آیا اس کی موت ہوئی تھی یا کسی اور جگہ منتقل ہو گیا ہے۔ جواب نہ ملنے والے سوالات نے صرف ایک سیمن کے ارد گرد کے افسانے کو ہوا دی۔ کیا وہ رات میں ایک بھوت تھا، صرف ایک آدمی جو بغیر تیاری کے نظام کی دراڑوں سے پھسل رہا تھا؟ ان جرائم کی غیر حل شدہ نوعیت نے عوام کے تصور کو زندہ رکھا۔ آج ایکسمن ایک سحر انگیز شخصیت ہے جو لاتعداد کہانیوں، دستاویزی فلموں اور یہاں تک کہ موسیقی کو متاثر کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اس خوف کی نمائندگی کرتا ہے جس نے نیو اورلینز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بلکہ ایک ایسی کمیونٹی کی لچک کی بھی نمائندگی کرتا ہے جو دہشت گردی کے عالم میں جاز کا رخ کرتی ہے۔ اس کی کہانی انسانی فطرت اور ثقافت کی پیچیدگیوں کی یاد دہانی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایکسمن محض اپنے وقت کی پیداوار تھا؟ کیا اس کی کہانی معاشرے کے بارے میں گہری سچائیوں کو ظاہر کرتی ہے؟ مجھے نیچے تبصروں میں اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو نیو اورلینز کے تاریک ترین اسرار میں سے ایک کی اس کھوج سے لطف اندوز ہوا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو انگوٹھا دیں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھوں۔